الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورۃ المؤمنون کا آغاز ہوا تھا اور اس میں شروع میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو فلاح و کامرانی کی بشارت عطا فرمائی، پھر چند اعمال کا تذکرہ کیا جو اس کے لیے بظاہر سبب بنے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے اخروی انعام کا تذکرہ فرمایا۔ آج ہم اسی کچھ تفصیل عرض کرتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک مومن فلاح پا گئے۔ فلاح پانے سے مراد اخروی کامیابی اور کامرانی ہے، دنیا سے ایمان سلامت لے کر نکل جانا یہ بھی فلاح ہے۔ قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے جواب میں ثابت قدم رہنا یہ بھی فلاح و کامرانی کی ایک صورت ہے۔ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر بلا حساب و کتاب جنت میں چلے جانا، یا بعد حساب و کتاب بغیر سزا پائے جنت میں داخل ہو جانا، یا خدا نخواستہ اپنے شامت اعمال کی بنا پر اگر کوئی جہنم میں چلا بھی گیا لیکن شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پھر وہ نجات پا گیا، تو یہ نجات پانا فلاح و کامرانی میں ہی شمار ہوگا۔ لیکن اس میں جیسے کہ ویسے ظاہر ہے بالکل کہ درجات مختلف ہیں، کہ بعض ایسے ہوں گے جو مقرب ہوں گے کہ بلا حساب و کتاب داخل جنت ہوں گے، بعض حساب و کتاب کے بعد لیکن بغیر سزا کے، اور بعض سزا کے بعد۔ لیکن بہرحال جو جنت میں داخل ہو گیا وہ فلاح و کامرانی پا گیا، اور یہ آخری فلاح و کامرانی ہوگی، اس کے بعد پھر دائمی سکون ہے، دائمی آرام ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کا تذکرہ فرمایا کہ مومنین کی کیا کیا صفات ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامرانی پانے والے ہیں، اخروی نجات پانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ تو خشوع و خضوع یہ ایک قلبی کیفیت کا حقیقتاً نام ہے۔ خشوع معنی ہوتا ہے ڈرنا، خضوع معنی ہوتا ہے عاجزی کا اظہار کرنا، گڑ گڑانا۔ تو نماز میں خشوع و خضوع کے دو مفہوم ہیں، ایک باطنی طور پہ خشوع و خضوع، ایک ظاہری طور پہ خشوع و خضوع۔ باطنی طور پہ خشوع و خضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے قلب کو، اپنے ذہن کو ہر قسم کے دنیاوی خیال سے پاک و صاف رکھے۔ ایک شیطان اللہ نے مقرر کیا ہے جو ہمیں وسوسہ ضرور ڈالے گا۔ نماز میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی وساوس آتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو شیطانی وساوس سے دوران نماز محفوظ رکھا، بلکہ شیطان کو اختیار دیا، وہ اپنی سی کوشش کرتا رہتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ کامیاب نہیں ہوتا تھا، صحابہ کرام اس پہ غالب آتے تھے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک بڑا شیطان، بڑا جن یہ میری طرف بڑھا، تو میں نے اسے قابو میں کر لیا، اور پھر میں نے چاہا کہ اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دوں اور مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلیں، لیکن اپنے بھائی سلیمان کی دعا مجھے یاد آ گئی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور سلیمان علیہ السلام کی دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی سلطنت و حکومت عطا فرما جو کسی کو بھی حاصل نہ ہوئی ہو۔ تو اس لیے نبی کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا لحاظ کرتے ہوئے کہ انہیں جنات پر بھی حکومت حاصل تھی، سرکار نے اسے چھوڑ دیا، جانے دیا، لیکن شیطان نے معاذ اللہ یہ کام کیا، اس جن نے یہ کوشش کی کہ کچھ وسوسے ڈالے یا کوئی شیطانی دکھائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غالب رہے۔ تو اسی طریقے سے یہ یاد رکھیں کہ دنیاوی خیالات تو آئیں گے نماز میں، لیکن آنا برا نہیں ہے، خیالات کا لانا برا ہے۔ جو خشوع و خضوع کے منافی عمل پایا جائے گا، اس کے خلاف عمل ہے وہ دنیاوی خیالات کو جان بوجھ کر لانا۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ابتدا سے غور و تفکر شروع کیا، خود ایک موضوع ذہن میں لائے، پھر اس کے بارے میں غور و تفکر کرنے لگے، یہ تو صراحتاً لانا ہوا۔ یا پھر ایسا ہوا کہ ایک خیال آیا، ہم لائے نہیں، شیطان نے ذہن میں ڈالا، اور پھر ہم اس پر غور و تفکر شروع کر دیں، اور پھر اتنے دور نکل جائیں کہ ہمیں خود نہ پتہ چلے کہ میں کیا کر رہا ہوں، رکعتیں بھول جائیں، قراءت بھول جائے،
یا امام صاحب کے پیچھے ہم نے اپنے آپ کو خیالات کی دنیا میں مگن کر لیا، اور امام صاحب قرات کر رہے ہیں، ہم نے کہا چلو جی ہم خیالات کی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں۔ وہ تو جب امام صاحب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ سلسلہ خیالات منقطع ہوتا ہے اور انسان اپنے قلبی لحاظ سے نماز میں حاضر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو دنیاوی خیالات لانا ہے ابتداءً، یا شیطان کی طرف سے آنا پھر ہمارا اس میں مشغول ہو جانا، یہ دونوں صورتیں خشوع و خضوع کی راہ میں رکاوٹ ہے، یہ خشوع و خضوع نہیں ہے۔ ہاں اگر ویسے آپ کی مکمل توجہ اللہ کی طرف ہے، دل دنیاوی خیالات سے آپ نے پاک و صاف کیا ہوا ہے، یہ بڑا اعلیٰ درجہ ہے۔ یا پھر شیطان کے مسلسل وساوس آ رہے ہیں، وہ توجہ دلا رہا ہے کبھی گھر کی طرف، کبھی دوستوں کی طرف، کبھی کاروبار کی طرف، لیکن ہم اس کو جھٹکتے چلے جا رہے ہیں، ان خیالات کے سلسلے کا تسلسل قائم نہیں ہونے دے رہے، تو پھر یہ بھی خشوع و خضوع ہی کہلاتا ہے۔ اگر ہم خشوع و خضوع کا یہ معنی رکھیں کہ کوئی خیال آئے ہی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آئے گا، لیکن اس کے اندر مشغول نہیں ہونا ہے۔ تو اگر ہم اس کو جھٹکتے رہیں، رد کرتے رہیں، اپنے ذہن کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ پھر یہ خشوع و خضوع کے منافی نہیں ہوگا، اور جو خاشع شخص کو ثواب ملتا ہے انشاءاللہ اس کو بھی ملے گا۔ تو ایک تو یہ باطنی خشوع و خضوع ہے، اس میں یہ بات آپ یاد رکھیے کہ اس کے لیے چلے ہم اس پہ کلام کرتے ہیں کہ کیسے حاصل ہونا چاہیے، پہلے اس تفصیل پر ہم آ جاتے ہیں کہ ایک باطنی خشوع و خضوع ہو گیا، ایک ہوتا ہے ظاہری خشوع و خضوع۔ ظاہری خشوع و خضوع علماء نے فرمایا یہ ہوتا ہے کہ انسان نمبر 1 اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، نماز کے ارکان کی ادائیگی کے سلسلے میں نگاہ کو جہاں جہاں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں نگاہ کی حفاظت کرے، مثلا حالت قیام میں سجدے کے مقام پر، رکوع میں پاؤں کی پشت پر، سجدے میں ناک کی نوک کو، اور جب اتحیات میں بیٹھیں تو اپنی گود پر نگاہ رکھیں، اور جب سلام پھیریں تو اپنے سیدھے کندھے کو اور الٹی جانب سلام پھیرتے ہوئے الٹے کندھے کو دیکھنا، یہاں پر نگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی جسے قیام میں کھڑے تو نگاہ وہاں سے ہٹنے نہ پائے، اسی طرح رکوع کے اندر پاؤں کی پشت سے ہٹنے نہ پائے، یہ نہیں کہ اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو ساتھ والے کے پاؤں دیکھنا شروع کر دیا، اس کے پاؤں کی بناوٹ کیسی ہے، اس کے پاؤں کو دیکھنا شروع کر دیا، کھڑے ہیں تو پھر ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دائیں کون آ کے بیٹھ گیا، بائیں کون آ کے بیٹھ گیا، یا بعضوں کو دیکھا ہے کہ نماز ادا کرتے ہوئے اوپر کو دیکھتے ہیں، پورے وہ دیواروں کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا کیا لکھا ہوا ہے اور کیا کیا مطلب طغرے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، خصوصاً امام صاحب کے پیچھے، اور بعضوں کو تو منفرد بھی دیکھا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے وہ اوپر دیکھتے رہتے ہیں، اس طرح نظارہ کرتے رہتے ہیں، پھر رکوع بھی کر لیتے ہیں، تو یہ خشوع و خضوع کے منافی ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ اسی طرح ظاہری خشوع و خضوع میں بھی داخل ہے کہ انسان اپنے اعضاء کو بالکل قابو میں رکھے، ساکت ہو کر نماز پڑھے، سکون کے ساتھ نماز پڑھے، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات رکوع سے اٹھتے ہوئے پورا نہیں اٹھیں گے، بس تھوڑا سا اٹھے فوراً سجدے میں، پھر ایک سجدے میں گئے جلدی سے اٹھے پھر دوبارہ دوسرے سجدے میں، تو رکوع سے پورا کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں، اور 2 سجدوں کے درمیان مکمل طور پہ جب ہم بیٹھتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان اس کو جلسہ کہا جاتا ہے اور یہ دونوں واجب ہیں، لیکن تیزی سے نماز ادا کرنے والا خصوصاً ہمارے نوجوان جن کو نامعلوم کیا جلدی ہوتی ہے کہ مسجد میں آنا ایک تو دشوار، پھر آ گئے تو وہاں رہنا ان کو بڑا دشوار محسوس ہوتا ہے اور چاہتے ہیں کہ فوراً باہر نکل جائیں، تو اتنی تیزی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، اس میں قومہ بھی کھا جاتے ہیں، جلسہ بھی کھا جاتے ہیں، اور پھر جلدی جلدی وہ دوست باہر نکل رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر باہر جا کے کرنا کیا ہے جی کچھ نہیں، جا کے وہ بیٹھ گئے فٹ پاتھ پہ۔ تو اس طرح ظاہری خشوع و خضوع کے فوت ہونے کی بنا پر نماز کا ثواب بھی ضائع ہوتا ہے، اور بعض اوقات نماز میں انتہائی ثواب کے اعتبار سے کمی واقع ہوتی ہے، واجب العیادہ ہو جاتی ہے نماز۔
اسی طرح اپنے اعضاء کو بالکل ساکت رکھنا، یعنی بعض ہوتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے جھولتے ہیں، اس طرح جھومتے ہیں، تو یہ جھولنا جھومنا بھی خشوع و خضوع کے منافی ہے، بالکل ساکت ہو کے نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اپنے جسم کے ساتھ کھیلنا، یہ بھی خشوع و خضوع کے خلاف ہے، یعنی داڑھی سے کھیلنا، یا مطلب یہ ہو گیا آستین صحیح کر رہے ہیں، اپنے کپڑے جھاڑ رہے ہیں، نماز کے دوران یہ کام چلتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ملاحظہ کیا کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے اپنی داڑھی سے اس طرح کھیل رہا تھا، تو ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے قلب میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء بھی خشوع پذیر ہوتے، یعنی اگر دل اس کا نماز میں حاضر ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کا تصور اس کے پاس ہوتا، تو پھر اعضاء بھی خوف کا اظہار کر رہے ہوتے، اعضاء میں بھی سکون ہوتا۔ لہٰذا خاشعون سے مراد وہ ہیں کہ جو آداب ظاہرہ اور آداب باطنہ کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ باطنی آداب یہ ہیں کہ کوئی دنیاوی خیال دل میں نہ آئے، اور اگر آئے تو اس کو فوراً جھٹک دیا جائے، اور ظاہری آداب یہ ہیں کہ بالکل پرسکون ہو کر، ساکت ہو کر تمام ارکان کو مکمل طور پہ ادا کرنا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، اور اپنے اعضاء کو بیجا حرکات سے محفوظ رکھنا۔ یہ چیز جب حاصل ہوگی تو ہم خاشع کہلائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 2 رکعت نماز اس طرح ادا کی کہ کوئی دنیاوی خیال اپنے دل میں نہ لایا، آنے کا نہیں فرمایا بلکہ فرمایا نہ لایا، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ اتنا افضل ترین عمل ہے، اپنے قلب کی حفاظت کرنا، آنے والے وساوس سے لڑ کر انہیں اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کے بسا اوقات انسان کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دیا کرتا ہے، جس سے کہ حدیث سے ظاہر ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ان خشوع و خضوع جن چیزوں سے بڑھتا ہے، یا جو چیزیں خشوع و خضوع میں شامل ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے، ان تمام کی حفاظت کریں تاکہ ہمیں خشوع و خضوع حاصل ہو۔ مثال کے طور پر اچھی طرح وضو کریں، بالکل کامل وضو کرنے کے بعد جس مقام پر کھڑے ہوں پہلے وہاں پہ سکون سے آپ یہ اپنا ذہن بنائیں کہ میں اپنے تمام اعضاء کو خشوع پذیر رکھوں گا، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کروں گا، اپنے باطن کی حفاظت کروں گا۔ یہ پہلے آپ خیال پکا کرنے کے بعد جب نماز کا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ قصد، یہ ارادہ، یہ عزم مصمم بہت حد تک آپ کے قلب کو نماز میں حاضر رکھے گا۔ تکبیر لگانے کے بعد پھر وہی نگاہوں کی حفاظت، آپ قیام میں اپنے سجدے کے مقام پر دیکھیں اور بالکل ساکت کھڑے ہوں، بالکل ہلے جلے نہیں۔ جتنی جسم میں کھجلی ہو رہی ہو، کوئی مکھی مچھر تنگ کر رہا ہو، حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ اس طرح ہاتھ سے اڑائیں نہیں، ہاتھ ہلائیں نہیں، بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ آپ کھڑے ہوں، بالکل ساکت ہو کے کھڑے ہوں۔ اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ جو قرات کر رہے ہیں اس پر آپ غور و تفکر شروع کر دیں، میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ مثلا الحمد شریف کا ترجمہ سیکھ لیں، جو صورتیں آپ پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ آپ سیکھ لیں۔ ترجمہ سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، قرآن کھولیے، جو صورتیں آپ پڑھتے ہیں ان کو، جو مختصری ہوتی ہیں، جو ہماری آخری 30ویں سپارے کی اکثر ہم صورتیں چھوٹی چھوٹی پڑھتے ہیں، ان کو آپ 2-4 دفعہ، اگر ایک صورت کو آپ پڑھ رہے ہیں 2-4 دفعہ اس کا ترجمہ دیکھیں گے، ذہن میں آ جائے گا۔ اب آپ نماز پڑھتے ہوئے جیسے الحمد شریف پڑھ رہے ہیں تو ترجمہ بھی ذہن میں لاتے رہیں، تو انشاءاللہ وساوس سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اور اگر امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اگر آپ کو ترجمہ آتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ تراجم پہ غور و تفکر کرتے رہیں، اور اگر ترجمہ نہیں آتا تو کم از کم امام کی قرات کی طرف متوجہ رہیں۔ تو اس طرح ظاہری اعضاء کو سکون پذیر رکھیں، اور اپنے قلب کو باطنی لحاظ سے محفوظ رکھنے کے لیے، شیطان کے وساوس سے بچانے کے لیے آپ ترجمے پہ غور کر سکتے ہیں، امام کی قراءت پر غور کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کے دیکھنے کے تصور کو جتنا پختہ کریں گے دل اتنا حاضر رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز ادا کرو تو اس طرح ادا کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو یہ تصور قائم کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر اللہ کو دیکھنے کا کوئی تصور ذہن میں قائم نہیں ہو سکتا تو یہ تصور رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اتنے بڑے بادشاہ کی، اتنے بڑے آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اور پھر توجہ ادھر ادھر کرنا یقیناً یہ سزا کا باعث ہوگا۔ جیسے ہم کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں پہنچے، بادشاہ ہمارے طرف متوجہ ہو، دیکھ رہا ہو، اور ہم یوں دائیں بائیں نظارے کر رہے ہوں تو یہ آوارہ نظری، اور اگر وہ بادشاہ ہمارے قلبی خیالات پر مطلع ہے تو یہ خیالات کا انتشار یقیناً بادشاہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ نہ تو ہمارا ظاہر مخفی ہے اور نہ ہمارا باطن پوشیدہ ہے، اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی قلبی حاضری کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اخروی معاملے کا تصور ذہن میں لا کر اپنے دل کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے نماز کو ادا کرتے ہیں، تو فرمایا میں اچھی طرح کامل وضو کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آ کے جب اپنی جگہ کھڑا ہوتا ہوں تو یہ تصور کرتا ہوں کہ جیسے میں پل صراط پر کھڑا ہو گیا ہوں، میری سیدھی جانب جنت ہے، الٹی جانب جہنم ہے، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور پیچھے میرے موت ہے، اور اس کے بعد بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ میں تکبیر لگاتا ہوں اور سکون کے ساتھ تمام اعضاء کو میں قابو میں رکھتا ہوں، سکون کے ساتھ ہر رکن کو ادا کرتا ہوں۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ اس طرح کتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا کہ 70 سال ہو گئے میں اسی طریقے سے نماز پڑھتا ہوں۔ تو ہمارے اکابرین جو تھے وہ نماز کی یا رکعتوں کی تعداد کو نہیں دیکھتے تھے، وہ اس کی قدر و قیمت پر نگاہ رکھتے تھے۔ آپ 1000 رکعتیں پڑھیں، دل حاضر نہیں ہے، اعضاء میں خشوع نہیں ہے، کبھی مکھیاں اڑا رہے ہیں، کبھی کھجلی کر رہے ہیں، کبھی دائیں بائیں کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہزارہ قسم کے وسوسے آ رہے ہیں، اور اس کے برعکس آپ 2 رکعت صرف نماز ایسی ادا کریں جس میں بالکل ساکت ہو کر آپ نے نماز ادا کی، کوئی ذہن میں خیال نہیں آیا، نہ آپ لے کر آئے، یا آیا تو آپ نے اس کو فوراً جھٹک دیا اور توجہ کے ساتھ نماز کو ادا کیا، تو یہ ان 1000 رکعتوں پر یقیناً بھاری ہے۔ تو اس لیے اصل چیز ہے قلبی خشوع و خضوع، اور اس پر انعام ہے، لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں، ورنہ ایک روایت میں ہے کہ آخری زمانے میں، اس صحابی اصحاب کا قول بھی ہے کہ آخری زمانے میں اگر تم مسجد میں جاؤ گے تو ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کر رہا ہو۔ اور آج کل ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم نماز کے اندر سارے اپنے کاروباری مسئلے بھی حل کر لیتے ہیں اور دیگر پیچیدگیاں بھی حل کر رہے ہوتے ہیں، نماز میں توجہ کامل طور پر نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ خشوع و خضوع کا معنی ہے، اس پر ہمیں توجہ رکھنی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو والذین اور مومنین وہ ہیں جو عن اللغو معرضون، لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ تو لغو مانے بیکار، عبث چیز، فضول قسم کی حرکتوں سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ عبث چیزوں سے، بیکار لہو و لعب کی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں تمام وہ حرکتیں آ جاتی ہیں جن کا نہ تو کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ کوئی اخروی فائدہ ہے۔ یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ نعمتوں کا استعمال جو ہے وہ بعض اوقات تو کسی دنیاوی فائدے کے حصول کے لیے ہوتا ہے، کبھی اخروی فائدے کے حصول کے لیے، اور کبھی ان دونوں کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی ان دونوں سے بالکل خالی بھی ہوتا ہے۔ جیسے ویسے ہی بیٹھے ہوئے فٹ پاتھ پہ باتیں کر رہے ہیں، نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ کوئی اخروی فائدہ ہے، ایسی باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ لغو سے اعراض کرنے میں تمام بیکار باتوں سے اعراض کرنا شامل ہوگا۔ اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔